والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی. القرآن حیاتی پریزنٹس لبیک اللہم لبیک سیریز میں آپ کا خیر و مقدم ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج. الحمدللہ ہم نے عمرہ دیکھ لیا، اب انشاءاللہ ہم حج دیکھیں گے. اب حج کے مناسک جو ہیں وہ 8 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک ہوتے ہیں. تو 8 تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو آپ جہاں پر بھی ٹھہرے ہوں، کسی کے گھر میں، ہوٹل میں، کہیں پہ بھی، وہاں سے آپ کا احرام باندھیں گے. یہ کہاں پہ میں نے آپ کو کہا، آپ اگر آپ کے ہوٹل میں ہیں تو آپ وہاں سے ہی آپ کا احرام باندھیں گے جو آپ کا حج کا احرام ہوگا. اور یہاں پہ آپ کو نیت کرنی ہے لبیک اللہم حج. لبیک اللہم حجن بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو آپ کہہ کے آپ احرام باندھیں گے. 8 تاریخ کو یوم ترویہ، یہ دن 8 تاریخ کا جو دن ہے اسے ہم یوم ترویہ کہتے ہیں. یوم ترویہ کے دن آپ کے ہوٹل سے احرام باندھیں گے. اور اب احرام کی ساری پابندی شروع ہو جائے گی جو آپ نے اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا عمرے کے بعد میں کہ کیا کیا پابندیاں ہوتی ہے احرام کی حالت میں. تو وہی ساری پابندیاں آپ کی اب سے شروع ہے. آپ نے نیت کر لی، آپ نے احرام باندھ لیا، اور یہاں پر بھی احرام کے 2 رکعت نہیں ہیں. آپ اگر کوئی نماز ہو، ظہر ہو یا عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، جو بھی ہو وہ نماز ادا کر لیں گے. مگر آپ کو یہاں پہ احرام کی 2 رکعت نماز نہیں ہے. اب آپ نے احرام باندھ لیا، آپ نے نیت کر لی، اور پھر آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تلبیہ بکثرت پڑھتے جائیں گے. 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے آپ پہنچیں گے انشاءاللہ مینا کو. ظہر سے پہلے آپ کو انشاءاللہ مینا پہنچنا ہے 8 تاریخ کو. آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بھیڑ بہت ہوتی ہے، ازدحام ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، ٹریفک ہوتی ہے، تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے ٹائم، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. مگر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ظہر سے پہلے بہت سارے پیکیجز ٹورز والے ظہر سے پہلے ہی ہمیں لے کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ. اب آپ وہاں پہ پہنچ گئے تو اب آپ کو نماز پڑھنی ہے. کیسی؟ اب ظہر کی نماز ہے 2 رکعت قصر کریں گے. عصر کی نماز بھی 2 رکعت قصر کریں گے. مغرب کی نماز آپ 3 رکعت ہی پڑھ لیں گے. عشاء کی نماز بھی آپ قصر کریں گے، 2 رکعت پڑھیں گے. اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فجر کی 2 رکعت سنتیں اور وتر نماز نہیں چھوڑی تھی، تو ہم یہاں پر ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. وتر بھی ہم پڑھیں گے اور فجر کی 2 رکعت سنتیں بھی ہم ادا کریں گے، چاہے قصر میں ہو چاہے آپ قصر میں نہیں ہو. کہاں پہ بھی ہو آپ یہ 2 رکعت جو سنتیں ہوتی ہیں فجر کی اور جو وتر ہے وہ آپ ہمیشہ کریں گے. سفر میں بھی کریں گے، قصر میں بھی کریں گے، کہیں بھی کریں گے. پھر آپ دوسرے دن کی فجر کی سنتیں پڑھ لیں گی اور فجر کی نماز فرض بھی پڑھ لیں گی. اس کے بعد میں آپ نکلیں گے عرفہ کے لیے، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ حج کا دن ہے. الحج عرفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، تو بہت بڑا دن ہے اور ہمیں یہاں پہ پہنچنا ہے. فجر کی نماز پڑھے بعد میں عموماً ٹریول ایجنٹس ہمیں لے کے جاتے ہیں، تو ہم اب جائیں گے عرفہ کی طرف. اور یہاں پہ عرفہ میں جو مسجد ہے، مسجد نمرہ، اس کا پہلا حصہ وادی عرنا میں ہے اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ وادی عرفہ میں ہے.
جو اکثر حج کو جاتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں. اس میں آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ وادی ارنا کا ہے اور وادی عرفہ کا ہے. وہ آدھا حصہ جو ہے شروع کا وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا اور لائٹوں کی مدد سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا خطبہ دیا تھا وہ وادی ارنا میں دیا تھا. وادی عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نہیں دیا تھا. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان دی 2 تکبیروں کے ساتھ. ظہر کے وقت دی اذان اور ظہر کے وقت ہی 2 رکعت قصر پڑھی اور پڑھائی. پھر آپ نے 2 رکعت عصر کی بھی قصر کر لی. پھر اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے. اب آپ کو کہاں رہنا ہے؟ آپ کو عرفہ میں رہنا ہے. عرفہ میں آپ کو مغرب تک رہنا ہے. جب تک کہ سورج پوری طریقے سے ڈوب نہیں جاتا آپ کو عرفہ میں رہنا ہے. اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اب یہاں کچھ نہیں ہے. آپ کی ظہر ادا ہو گئی، آپ کی عصر ادا ہو گئی. یہاں پہ جو آپ کو کام کرنا ہے وہ آپ کو صرف دعا کرنا ہے. اتنی دعا کرتے رہنا ہے، ذکر کرتے رہنا ہے، اذکار کرتے رہنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہنا ہے. اور سارا دن اتنا قیمتی ہے کہ آپ ایک پل بھی نہ نکالیں کہ لغویات میں، بیکار باتوں میں، فضول باتوں میں، کسی سے الجھنے میں کچھ بھی نہیں. کوئی بھی امپورٹنٹ کام ہو سارے چیزوں کو ایک کونے کر کے آپ بس یہ دن اللہ کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور بس اللہ اور آپ کے بیچ میں رہے یہ دن. بہت ساری دعائیں بس دعائیں کرتے جاؤ. عموماً وہاں پہ دکھتے ہیں لوگ قرآن پڑھتے ہوئے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دعا کے لیے کہا اور یہاں کی دعا قبول ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اور یہی دن حج کا ہے، تو انسان کیا چاہے گا کہ انسان تو کتنا ہر چیز کا حریص ہے، ہر چیز اسے چاہیے ہوتی ہے اور ساری باتیں منوانی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے. اتنی ساری دعائیں ہوتی ہیں پیاروں کے لیے، سگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. تو آپ یہاں کا وقت بالکل نہ ضائع کرتے ہوئے دعا مانگیں. جب آپ دعا کریں تو آپ کا چہرہ قبلے رخ ہو اور قبلے رخ ہو کے دعا کریں. جبل رحمت کے رخ ہو کے دعا نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ جبل رحمت پہ چڑھے تھے، نہ جبل رحمت پہ ٹھہر کے آپ نے دعا کی. نہ وہاں پہ جانا سنت ہے، نہ وہاں پہ ٹھہر کے دعا کرنا سنت ہے، نہ اس کو دیکھ کر دعا کرنا سنت ہے. بس قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا سنت ہے. اور ساری عرفات میں آپ جہاں پہ بھی ہے وہ عرفات ہونی چاہیے، بس وہاں سے آپ کو دعا کرنی ہے. بس آپ کو مغرب کی نماز تک یہاں پہ دعا کرتے رہنا ہے. جب مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے تو آپ کو وہاں سے نکل جانا ہے. مغرب کی نماز وہاں پہ نہیں پڑھنا ہے. آپ کو وہاں سے نکل کے آپ کو مزدلفہ پہنچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 2 بہت اہم باتیں بیان کی. السکینہ، تکلیف نہ دو، سکون سے چلو. جانا ہی ہے نا، وہاں پہ تو پہنچنا ہی ہے نا، تو پھر دھکم دھکی کیوں، بھاگنا کیوں، کودنا کیوں، چکنا کیوں. بس سکون سے آپ مزدلفہ کی طرف چلیں. جو بس میں ہیں وہ بس میں جائیں، جو پیدل جا رہے ہیں وہ پیدل جائیں. سکون سے مزدلفہ کو پہنچیں. اب مزدلفہ آ کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ آپ 2 نمازیں پڑھیں گے، مغرب کی اور عشاء کی. آپ کو 2 نمازیں پڑھیں. مغرب کی آپ 3 پڑھیں گے اور عشاء کی آپ پڑھیں گے 2. تو اذان 1 ہوگی اور تکبیریں 2 ہوگی. اس کے ساتھ آپ یہ نمازیں ادا کریں گے، مغرب کی اور عشاء کی. اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھ کے سو گئے. آپ کا آرڈر ہی یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرڈر صحابہ کو دیا تھا کہ عشاء کے بعد میں پھر آپ نے وتر پڑھ لی تو وتر پڑھ لیے بعد میں سو جاؤ. یہ نہیں کہا کہ تہجد پڑھنا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کا آرڈر نہیں دیا تو ہم بھی اس رات تہجد نہیں پڑھیں گے، ہم بھی سو جائیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسرے دن کام بہت ہے 10 تاریخ کو، اس لیے آرام کرو اور سو جاؤ. ہم بھی کیا کریں گے؟ تہجد نہیں پڑھیں گے، آرام کریں گے اور سو جائیں گے. کیونکہ ہم جو شروع سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، کون سے ٹائپ کا حج ہے وہ، کون سا ہے وہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم ویسے ہی حج کریں گے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ایک دم سنت کے مطابق. تو
جیسا آپ نے کیا ہم بھی ویسے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ صبح میں اٹھیں اور صبح کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں، 2 رکعت سنتیں بھی پڑھنی ہے اور 2 رکعت فرض بھی پڑھنا ہے۔ اب جب سورج پوری طریقے سے نکل گیا اور سورج نکلنے پہ ہے یا نکل بھی گیا تو آپ وہاں سے چلیں گے مینا کی طرف۔ یہاں پہ اگر کسی کو مسئلہ ہے کہ معذور عورتیں ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، بیمار لوگ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، جن کے پاس یقیناً کوئی عذر ہے، تو جب چاند غروب ہو جائے یہاں سے وہ مینا کی طرف رات میں ہی نکل سکتی ہیں۔ جو یہاں پہ بات ہے کہ مزدلفہ سے کنکر اٹھانا ہے، اٹھا لے سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کنکر آپ کے گھر کے پچھواڑے سے، آپ کے گھر کے سامنے سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں سے بھی کنکر اٹھا سکتے ہیں، ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ مزدلفہ سے اٹھا لیں۔ اس لیے آپ کے کنکریاں چن کے آپ پہلے ہی رکھ لیں تاکہ آپ کو بعد میں ڈھونڈنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ کہیں سے بھی کنکریں لے لیں۔ اب لے کے آپ کو وہاں پہ جانا ہے مینا کو۔ اب وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ کنکر جو اٹھانا ہے وہ چنے کے دانے سے تھوڑا بڑا ہو۔ پھلی جو رہتی ہے نا، پھلی سے تھوڑا بڑا، اس سے زیادہ بڑے کنکرہ نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ کہ چنے کے دانے سے تھوڑے بڑے کی بات آئی ہے تو بس اتنا ہی اٹھائیں گے۔ آپ بالکل باریک نہ اٹھائیں، آپ بالکل اتنے موٹے نہ اٹھائیں کہ آپ کسی کو مار دیں، بس پھلی کے بھی دانے سے تھوڑے بڑے اٹھائے تو بھی چلتا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ 10 تاریخ کا دن جو ہے اس میں آپ کو بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے۔ وہ جو شیطان جو تھا اسے کیا کہتے ہیں، جمرۃ العقبہ۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں مارنے ہیں۔ پہلا کام آپ کا ہو جائے گا، پہلا کام کنکریاں مارنا، دوسرا کام قربانی کرنا، تیسرا کام ہے آپ کے بال کٹوانا منڈوانا، اور چوتھا کام ہے طواف کرنا بیت اللہ کا اور سعی کرنا، جسے ہم طواف افاضہ کہتے ہیں۔ اب جو میں نے آپ کو یہ 4 باتیں لکھا دی، یہ ترتیب میں بالکل نہیں ہے۔ ترتیب آپ اوپر نیچے کر دے سکتے ہیں، کچھ بھی آگے اگر پیچھے ہو، جیسے بال پہلے منڈوا دیا، شیطان کو کنکریں بعد میں مارے، آپ پہلے شیطان کو کنکری مار کے طواف کرنے گئے، اس کے بعد میں آ کے بال منڈوا لیے، اس میں کوئی نہیں۔ کوئی 2 کام آپ کو کر لینے چاہیے، 4 میں سے کوئی بھی اگر 2 کام ہو گئے تو آپ کا احرام اتار دے سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ساری صحابہ آئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر پہلے میں نے یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، سب بول رہے تھے کہ میں پہلے بال منڈوا دیا، پھر صحیح کی، میں نے یہ کر دیا، پھر اس کے بعد یہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کچھ بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آگے بڑھتے جاؤ، کرتے جاؤ، جیسا بھی موقع ملا آگے بڑھتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ طواف افاضہ کیونکہ کہ ایک پلر ہے اور حج کا رکن ہے، تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ 10 کو بھی کر سکتی ہیں، 11 کو بھی، 12 کو بھی، اور 13 تاریخ تک آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو 10 کو نہیں جانا ہے تو 11 جائیں، 11 نہیں جانا ہے تو 12 جائیں، 12 نہیں جانا ہے تو 13 جائیں، 13 تک آپ طواف افاضہ کر لیں۔ اس کے بعد میں آپ طواف افاضہ کے ساتھ سعی بھی کر لیں، اور جب آپ نے طواف افاضہ کیا 10 تاریخ کو اگر آپ کرتی ہیں تو واپس آپ کو مینا آنا ہے۔ مینا آئے بعد میں دوسرے دن جو 11 اور 12 رہتا ہے تو آپ شیطان کو پھر کنکریاں مارنے جائیں گے، شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ اب یہاں پہ آپ تینوں کو ماریں گے، جو بڑا ہے اور جو چھوٹا ہے اور منجلا ہے، آپ تینوں کو ماریں گے، 11 کو بھی ماریں گے، آپ 12 کو بھی ماریں گے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اگر آپ 13 کو رکنا چاہیں تو آپ رک سکتے ہیں، اگر آپ 12 کو ہی شیطان کو کنکریاں مار کے چلے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہیں۔ تو ثواب کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو 13 تک رہ گیا اس کو زیادہ ثواب ملا، اور یا کوئی 12 کو چلے گیا تو اسے کم ثواب ملا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ 11 12 13 کو جو آپ کنکریاں ماریں گی وہ آپ زوال کے بعد میں ماریں گی۔ آپ اگر 13 کو نکلنا چاہیں گی تو آپ نکل سکتی ہیں۔ عورتیں اپنی کنکریاں اپنے خاوند کو، اپنے محرموں کو دے سکتی ہیں، ان کے حصے کے کنکریاں جا کے وہ مار سکتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، بیمار ہیں، بزرگ ہیں، اپنی کنکریاں کسی کے ہاتھ بھیج سکتے ہیں،
وہ بھی مار کے آ سکتے ہیں۔ ابھی ایک امپورٹنٹ بات یہاں پہ، اگر آپ کنکریاں مارنا چاہتے ہیں 13 تاریخ کو بھی تو بہت افضل بات ہے اور بہت اچھا طریقہ ہے، آپ رکیں، اور اگر آپ نہیں رکنا چاہیں گے تو 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے آپ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے مینا سے۔ اگر آپ 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے نہیں نکلے تو پھر آپ کو 13 بھی وہاں پہ ہی کرنی پڑے گی، تو اس لیے مغرب سے پہلے کنکریاں مار کے آپ اگر جانا چاہ رہے تو 12 کو جا سکتے ہیں، مغرب ہو گئی تو آپ کو 13 بھی وہاں پہ رکنا ہے اور 13 کو بھی کنکریاں مار کے ہی وہاں سے جانا ہے۔ امید ہے آپ کو پورا حج الحمدللہ پوری اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کا حج قبول کرے، آمین الہی آمین۔ لبيك